علیکم جی، مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ یہ اس سلسلے کی 7ویں نشست ہے اور پردے کا موضوع زیر بحث ہے۔ گزشتہ جتنی بھی نشستیں ہوئیں یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، آپ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں غامدی صاحب کی اسٹڈی سیڈیلس میں۔ ہم نے پردے کے اوپر بہت تفصیل سے غامدی صاحب کا نقطہ نظر جانا، نقطہ نظر اس معنی میں کہ جو لوگ ان کے افکار پہ تنقید کرتے ہیں اور سورہ احزاب کو اصل قرار دیتے ہیں اور اس سے پردے کے احکام برآمد کرتے ہیں، تو غامدی صاحب نے بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کی تھی۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ جو غامدی صاحب کا اپنا تصور ہے، جس کو وہ مرد و زن کے اختلاط سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، کس صورت کو اصل قرار دیتے ہیں، کیوں قرار دیتے ہیں، اور احزاب کے مقابلے میں یہ صورت کیسے مستقل بذات مسلمانوں کو اختلاط کے حوالے سے ایٹیکیٹس بتا رہی ہے، یہ جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو کہ بڑا اہم سوال ہے، لوگوں نے بھی پوچھا، ہمارے اپنے ذہن میں بھی آتا ہے جو دین کے طالب علم ہیں، کہ غامدی صاحب نے سورہ احزاب کی جو انٹرپریٹیشن کی، اور انہوں نے کل یہ بتایا تھا کہ وہ اس میں منفرد نہیں ہے، باقی معاصر علماء بھی اور کچھ متقدمین انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی آراء قائم کی ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احکام کو جو اولین مخاطبین اس عہد میں موجود تھے، یعنی رسول اللہ کی بیٹیاں، عام مومنین عورتیں، انہوں نے کیسے سمجھا؟ کیا انہوں نے بھی یہ پابندیاں اختیار کر لی تھیں جو ازواج مطہرات نے اختیار کیں؟ کیا انہوں نے بھی اپنے گھروں کے آگے پردے لگا لیے تھے؟ کیا انہوں نے بھی گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر لی تھی؟ وہ مسجدوں میں نہیں جاتی تھی، وہ عام میل جول ان کے یہاں نہیں تھا، یا وہ کام نہیں کرتی تھیں؟ اور کیا انہوں نے سورہ احزاب کے ان احکامات کی روشنی میں ازواج مطہرات کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے یہ پابندیاں قبول کر لی تھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس سوال پہ اس طرح کل غامدی صاحب نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی ہے، کچھ معاصر محققین بھی ہیں، انہی میں سے ہمارے ایک دوست اور ایک بڑے جلیل القدر عالم ڈاکٹر عامر گزدر کا مقالہ، جس کا غامدی صاحب اس گفتگو میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، تو مجھے یہ مناسب محسوس ہوا کہ اس مقالے کا اس سوال کی روشنی میں ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر میری درخواست ہوگی کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ان کا مقالہ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اردو زبان میں بھی جلد شائع ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا جواب ان کے مقالے کی روشنی میں کل 9 جملے ہیں، 9 نکات ہیں، جن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مستند ترین آثار اور روایتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں بھی عملاً ان احکام کی پابندی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ خاص تھی۔ ان احکام کا آپ کی بیٹیوں کو نہ پابند کیا گیا تھا اور نہ عام صحابیات کو پابند کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود عام صحابیات نے بھی ازواج مطہرات کو ان احکام میں عملاً کبھی اپنے لیے اسوہ قرار نہیں دیا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، گویا یہ خود ان پر واضح تھا جو تخصیص قرآن نے کر دی تھی۔ چوتھا نقطہ یہ کہ کسی صحابی کے گھر میں مرد و زن کے مابین اختلاط کو روکنے کے لیے کوئی پردہ نہیں لٹکایا گیا، روایت اور آثار کا ذخیرہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ پانچواں نقطہ یہ کہ عام مسلمان عورتیں ان احکام کے نزول کے بعد بھی گھروں سے باہر نکلتیں، اجتماعی زندگی کی مصروفیات میں حصہ لیتی تھیں، نمازوں میں شریک ہوا کرتی تھیں، اختلاط کے مواقع پر عہد رسالت میں بھی ان پر کبھی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ چھٹا نقطہ یہ کہ کام کاج کرنے والی عورتوں کو گھر سے نکلنے سے کبھی نہیں روکا گیا، نہ انہیں مکمل نقاب میں رہنے کے لیے کوئی پابندی یا حکم دیا گیا۔ ساتواں نقطہ یہ کہ روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کو غزوات میں شریک ہونے سے روک لیا گیا تھا، جبکہ عام صحابیات کو یہ اجازت حاصل تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ صحابیات مدد معاونت کے لیے غزوات میں جاتی تھیں۔ آٹھواں نقطہ یہ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی روایتوں سے ثابت ہے کہ عام مسلمان مرد و زن بیت اللہ کا بغیر کسی تردد کے طواف کرتے تھے، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو لوگوں سے الگ کر کے طواف کروایا جاتا تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس تخصیص کو باقی رکھا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ سیدنا عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں بھی ازواج مطہرات کو حج پر جانے سے روک دیا تھا، اور پھر آخر میں بالآخر انہوں نے ان کو ایک اجازت کنڈیشنل دے دی تھی۔ اور نواں نقطہ یہ کہ آیت حجاب کے شان نزول کی صحیح روایات جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے سیدنا عمر نے رسول اللہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی ازواج کو لوگوں کے سامنے آنے سے روکیں، انہوں نے بھی عام مسلمان عورتوں کو
کبھی یہ بات نہیں کہی جو انہوں نے ازواج مطہرات کو کہی تھی. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مشورہ دیا سیدنا عمر نے تو ازواج مطہرات ہی کے ضمن میں دیا، اس کے علاوہ نہیں دیا. تو یہ چند نکات میں نے کہا میں آپ کی سامنے پیش کر دوں. ان تمام نکات کے تائید اور شواہد میں آثار اور روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ڈاکٹر حسن ترابی، شیخ عبدالحلیم، اسی طریقے سے ہمارے دوست جلیل القدر عالم عامر گزدر صاحب نے اپنے مقالے میں جمع کر دیا ہے. اور میں یہاں آخری باتیں بتا دوں کہ جتنی روایات ان حضرات نے پیش کی ہیں وہ فن حدیث کی روشنی میں جرح و تعدیل اور تحقیق کے معیارات پر سندن پوری اترتی ہیں بنسبت ان روایات کے جن پہ ہم نے غامدی صاحب سے پچھلی نشست میں بات کی تھی اور وہ ضعیف روایات ہیں. تو یہ چند چیزیں ابتدا میں نے پیش کی ہیں. انہی کی روشنی میں آج خان صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. معذرت میں نے دراز نفسی کی، لیکن مجھے لگا کہ یہ چیز اس نوعیت کی ہے کہ میں اس کو پیش کروں. نہیں، بہت اچھا کیا آپ نے، روایات و آثار کی طرف بھی توجہ دلا دی. جی تو ہم سب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو موقف آپ نے قرآن مجید کی نصوص کے داخلی شواہد، سیاق و سباق، اس کے الفاظ سے اخذ کیا تھا، تاریخ کی آثار و روایات اور مستند ترین وہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں. پوری اس گفتگو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس سے واقف ہوں. دیکھیے، میں تو اس کو الٹ کر دیکھوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ خصوصی احکام دیے گئے. قرآن مجید نے اس کے پس منظر کو اس خوبی کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی واضح کر دینے والی کتاب ہی نہیں ہے. بدقسمتی سے قرآن کو ہم نے اس جگہ کبھی رکھا ہی نہیں جہاں وہ ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوگا کہ ہم نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور ہم اس کے مقابل میں کوئی روایت، کوئی قصہ، کوئی تاریخ پیش فرما دیں گے. یعنی قرآن کے الفاظ پر گفتگو ہی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی روایت یا قصے کا کوئی ریلیشن، تعلق واضح کرنے کی صحیح نہیں کریں گے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن مجید نہ تو اپنی بات کہہ سکتا ہے، نہ اسے واضح کر سکتا ہے، نہ اپنا پس منظر بتا سکتا ہے، جبکہ قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بے لسان عربی مبین ہے، واضح کر دینے والی زبان میں اپنی بات کر رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ میں تو اس کو الٹ کے دیکھوں گا کہ اگر یہ جو قرآن مجید میں باتیں فرمائی گئی ہیں ان کا پابند صحابیات کو بھی کیا گیا ہوتا یا صحابیات نے اس کو اختیار کیا ہوتا تو آپ کا روایات و آثار کا ذخیرہ بھرا ہوا ہوتا اس سے. اس لیے کہ یہ معمولی چیز نہیں تھی. یعنی قرآن نازل ہوا اور ازواج مطہرات نے اس کو اختیار کر لیا. ازواج مطہرات کو بھی پہلے اسی طرح سے انتخاب کا حق دیا گیا. میں نے تو واضح کیا نا کہ وہاں بات شروع کہاں سے ہوئی ہے. تو یہ دوسری صحابیات کو اگر لوگ پابند کرتے ہیں، اب مسجدوں میں نہیں آؤ گی، اب باہر نہیں جاؤ گی، اب کوئی اپنے ریوڑ چلانے کے لیے نہیں جائے گی، کوئی کھیت میں کام کرنے کے لیے نہیں جائے گی. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مدینے میں. یعنی اگر پردے لٹکائے جاتے تو اگلے دن یہ خبر ہوتی. جی 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 ایک پورے شہر میں، ایک پوری بستی میں اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو صحابہ کے دور میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرے سے نظر نہیں آتا. کہتے ہیں وہ عورتیں نکلتی تھیں، کام کرتی تھی، رسول اللہ نے اٹھنی پہ بٹھایا ان کو. بالکل واضح ہے یہ سب کچھ، اور اس میں اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے تاریخ کا. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی کتاب کسی چیز کو واضح کر دے تو اس کے بعد ہر شخص کو سر تسلیم خم کر کے بیٹھنا چاہیے. اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوال اس پر کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن مجید بات کو وہاں تک لے گیا. یعنی یہاں سے شروع کیا اس نے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کی بیویوں، اگر تم عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو اور دنیا کی زینتوں میں اس طرح رہنا چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں خوش روبی سے روانہ کر دیتے ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ تم ایمان سے نکل جاؤ گی. یعنی وہ پہلے مرحلے ہی میں انہیں عام عورتوں کی زندگی میں اور اس خاص زندگی میں انتخاب کا حق دیا جا رہا ہے. وہاں سے قرآن نے بات شروع کی اور تدریجی انکشاف کے ساتھ وہ وہاں لے گیا جہاں خاتمے پہ اس نے کہا کہ یہ پس منظر ہے جس میں ہم یہ پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ ہدایات دے رہے ہیں، یہ منافق اگر اس کے بعد بھی باز نہ آئے تو ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. اتنی واضح صورتحال ہے. یعنی اگر قرآن میں تدبر کا ذوق ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ اب کوئی روایت دکھائیے، آثار دکھائیے، مجھے تو قرآن مجید کی اہانت محسوس ہوتی ہے.
اس وجہ سے میں عام طور پر اس طرح کی تائید میں چیزیں نہیں پیش کرتا، لیکن بہت لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، جیسے حسن ترابی ہیں، جیسے عبدالحلیم ہیں، جیسے عامر گزدر صاحب ہیں، انہوں نے کام کیا ہے اس پر. تو جن لوگوں کو اس کا شوق ہے وہ ذرا دیکھیں ان کا کام. دسیوں روایات آپ کو بتا رہی ہوں گی. عورتیں جنگوں میں جا رہی ہیں، اپنے سامان کے گٹھے سر پر اٹھا کے لا رہی ہیں، لکڑیاں لا رہی ہیں، اور یہ آخر تک رہا ہے. یعنی لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں، مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں، جمعے کے خطبے میں سوالات کر رہی ہیں، عید کے موقع کے اوپر جمع ہو رہی ہیں. یعنی یہ جو باتیں کہی گئی ہیں، عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے. ان میں سے کسی کے کوئی ادنا آثار بھی آپ کو عہد صحابہ یا عہد رسالت پہ نظر نہیں آتے. لیکن میں یہ دیکھنے جاؤں کیوں؟ استدلال کے لیے نہیں جاؤں گا، اطمینان کے لیے چلے جائیے آپ. لیکن عام صاحب اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں، پھر ہم اصل موضوع سورہ نور کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ایک بندہ مومن کے لیے یا مثلا ایک صاحب علم کے لیے تشویش کا مقام تو پیدا ہوتا ہے نا. مان لیا قرآن مجید ایک بات کہہ رہا تھا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب قرآن نے ایک بات کہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوگ اور اولین مخاطبین اس سے مختلف عمل کریں. تو پھر روایت تو پھر یعنی ہمیں کھڑا کر دیتی ہے نا کہ ہم روایت کی توجیہ کریں، نہیں تو پھر قرآن مجید پہ اثر و غور کریں، ہو سکتا ہے ہم غلط ہی ہوں. میں روک تو نہیں رہا. دیکھیے میں تو خود اپنی زندگی کا آخری پروجیکٹ جو ہے وہ روایاتی پہ کر رہا ہوں، یعنی روک نہیں رہا. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب ایک چیز کو قرآن مجید اس وضاحت کے ساتھ بیان کر دے تو پھر اس طرح کے قصے، روایات، تاریخ، آثار یہ صرف اس لیے دیکھنے چاہیے کہ صورتحال کو ہم جاننا چاہتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، لیکن استدلال کے لیے نہیں. بالکل ٹھیک ہو. استدلال قرآن مجید کا محکم استدلال ہے، وہ واضح ہو گیا. بات کو مان کر جائیے. یعنی میں اس طرح کے موقع پر وہ سوال کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم سے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا کہی؟ اولم تؤمن، مانتے نہیں. انہوں نے کہا لیطمئن قلبی، کہ اطمینان قلب کے لیے تاریخ پڑھیے، روایات پڑھیے، جو جی چاہے پڑھیے آپ جا کے. میں بھی ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں، لیکن قرآن مجید جب کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے، موضوع بنا کر واضح کر دیتا ہے، تو پھر اس پر باہر کی کسی چیز کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے استدلال کو سمجھنا چاہیے. وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمام مذہبی معاملات میں اختلافات کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. قرآن مجید پر یہ اعتماد، قرآن سے یہ تعلق، قرآن کا یہ فہم، قرآن میں تدبر کے لیے اس طریقے سے اندر داخل ہونا، اے کاش لوگ اس کو علم کا موضوع بنائیں تو بہت سی چیزیں ویسے ہی واضح ہو جائیں. تو یہ بات اللہ کا شکر ہے کہ تاریخ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے، آثار بھی اسی کی شہادت دیتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی اسی کی شہادت دیتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس سے میرے یقین میں ادنا درجے کا اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ یقین قرآن نے آخری درجے میں پیدا کر دیا ہے. بالکل صحیح. عام صاحب ہم بڑھتے ہیں سورہ نور کی طرف. آخری نقطہ جو اس پوری بحث میں سوالات سے یہ واضح ہوا، بہت زیادہ سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس پوری بحث کے دوران. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی آپ بات بیان کرتے ہیں ابتدا میں اس کی ایک بڑی مزاحمت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کی تائید میں کوئی تاریخی شہادت بھی پیش کرتے ہیں اور ایک کہتے ہیں میں اس میں منفرد نہیں ہوں، یا کم سے کم علم کی روایت میں اس بحث کو بیان کر دیتے ہیں کہ پہلے سے ہو رہی ہے، تو لوگ قبول کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پوری علم کی آج روایت ہے مذہبی علوم پہ، یہ اپنی تراث اور تاریخ سے کچھ اجنبیت کا شکار ہو گئی ہے؟ ان کے لیے سب موضوع نئے نئے ہیں جو بات کر رہے ہیں ہم. کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگ صرف اپنے ہاں کے کسی عالم کی بات سن کے مطمئن نہ ہو جائیں، اگر وہ ایک چلتی ہوئی چیز سے اتنے مروب متاثر نہ ہو جایا کریں کہ کسی اور چیز کی طرف دیکھیں ہی نہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علمی ذخیرے میں بھی بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اہل علم بحثیں کر چکے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ان کی رائے بالکل درست ہوتی ہے. آپ کو صرف استدلال کو مزید واضح کرنا ہوتا ہے. میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک جلیل القدر علماء کا پورا گروہ ہے جو یہی بات کہتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص احکام ہے، خاص پس منظر میں دیے گئے ہیں. لیکن وہ پس منظر کیا ہے، قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے، پوری سورہ میں وہ کس طریقے سے نمایاں ہوتا ہے. تو ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے، یعنی مدرسہ فراہی میں یہ جو کام ہوا ہے، اس سے قرآن مجید کے فہم کے وہ پہلو نمایاں ہو کر سامنے آ گئے ہیں. تو یہاں کوئی نیا نتیجہ نہیں بیان کیا جا رہا،
لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے پروسیس اور اپروچ کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے نکلتا ہے وہ نتیجہ. اور میرے نزدیک زیادہ دلچسپی کی چیز یہ ہونی چاہیے سچے اہل علم کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم سب آتے ہیں، اور اب میں چاہوں گا کہ سورہ نور جس کو آپ ان معاملات میں اصل قرار دیتے ہیں، اس کا پس منظر بتائیں. وہ کب نازل ہوئی؟ یعنی یہ احزاب سے پہلے کیا مردودن کا اختلاط نہیں ہو رہا تھا؟ وہ نازل ہوئی تو خود سورہ کا کانٹینٹ کیسے بتاتا ہے اس کے احزاب کے سامنے رکھ کے کہ یہ اصل وہ مقام ہے جہاں پر یہ ایٹیکیٹ زیر بحث؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے وہاں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ وہاں بات اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق سے شروع ہوئی ہے. پھر وہ وہاں پہنچی جہاں آپ کی ازواج مطہرات کو تخیر دی گئی، یعنی انتخاب کا حق دیا گیا. پس منظر یہاں سے شروع ہوا، اور پھر تدریج سے ہدایات سامنے آنا شروع ہوئیں، اور واضح ہو گیا آخر میں پہنچتے پہنچتے کہ کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یہ وقتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، یہ ہدایات دی جا رہی ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح لوگوں پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید یہ کوئی 4 یا 5 یا 10 یا 2 یا 200 یا 400 ہدایات کو 1-2 کر کے نہیں لکھا گیا. یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہے. اس میں مارکے ہو رہے ہیں، اس میں دعوت پیش کی جا رہی ہے، اس میں حبشہ کی ہجرت ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، اس میں بدر و احد ہو رہے ہیں، اس میں حنین کا مارکہ ہو رہا ہے، اس میں خیبر پر سوالات اٹھ رہے ہیں. اس لیے اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھیں. اس میں در حقیقت وہ 22-23 سال کی پوری جدوجہد بیان ہو گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے، پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، صحابہ کیا کر رہے تھے. اس میں بے شمار چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس کو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے اس طرح کے موجودہ ماحول سے بالکل غیر متعلق ہے، لیکن وہ دین کے لحاظ سے بڑی اہم ہے. اس لیے کہ اس میں پیغمبر کی شخصیت، ان کی جدوجہد، ان کا کارنامہ، وہ کس مشن پر آئے تھے، انہوں نے کس طرح سے اتمام حجت کیا، وہ سب نمایاں ہوتا ہے. وہ جو جماعت جس کو آپ جماعت صحابہ کہتے ہیں، جس کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جماعت ہے جس نے یہ دین سارا ہم کو منتقل کیا ہے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کن مراحل سے گزرے؟ بدر و احد میں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، حضور کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت. ازواج مطہرات جنہوں نے ہمیں گھر کی زندگی بتائی کون تھیں، کیا حیثیت تھی ان کی، کیسے انہیں مائیں قرار دے دیا گیا، یہ سب چیزیں وہاں زیر بحث ہیں. تو جب آپ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آفاقی کیسے ہوتا ہے اور وہ مقامی کیسے ہوتا ہے. یعنی اس کی دونوں جہتیں آپ کے سامنے آئیں گی. وہ اس وقت کتنی زندہ کتاب کے طور پر بات کر رہا ہے، اور پھر جن حقائق کو بیان کر رہا ہے وہ حقائق کس طرح سے عالمگیر ہو جاتے ہیں. یہ فہم ہے قرآن مجید کا جس کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احزاب میں بات وہاں سے شروع ہوئی، اور تدریجی انکشاف کے طریقے پر قرآن مجید ہمیں وہاں لے گیا جہاں بالکل پس منظر واضح ہو گیا. اب اسی طرح ذرا نور میں آ جائیے. یہاں دیکھیے بات ہی اور جگہ سے شروع ہوئی. یہاں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کو ہر حال میں جرم قرار دیا جائے گا. یعنی بات ہی یہاں سے شروع ہوئی. سورہ کو آپ کھولیے بغیر کسی تمہید کے یہ بات شروع ہو جاتی ہے. الزانیۃ والزانی، یعنی یہاں کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کسی حال میں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا بھر میں جتنے معاشرے ہیں، پیغمبر جو معاشرہ بناتے ہیں، اس میں اگر آپ فارغ چیزیں متعین کریں تو اس میں جو 3 بڑی چیزیں ہوں گی، ان میں سے ایک چیز یہ بدکاری کے معاملے میں ہمارے دین کا رویہ ہے. یعنی بدکاری خواہ یہ شادی کے بعد کی جائے یا شادی سے پہلے کی جائے، دونوں صورتوں میں تیسرا بڑا جرم قرار دی گئی ہے. گناہ بھی اور جرم بھی. پہلا کیا ہے؟ شرک. دوسرا کیا ہے؟ قتل. اور تیسرا بدکاری. اس کی وجہ کیا ہے میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. میں بہت دفعہ اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ کیا پس منظر ہے، اللہ کی کیا اسکیم ہے، خاندان کا ادارہ کیسے وجود میں لایا گیا ہے جس کو سامنے رکھ کر اس کو ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا. ٹھیک، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ جرم ہے، اس کا استحصال کیا جائے گا، اس پر سزا دی جائے گی. جرم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس میں معاشرے کو حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا استحصال کرے، اس جرم کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یا اس پر کسی جزا و سزا کا نظام بنائے. یہ کیا گیا. زنا کی تہمت زیر بحث آ گئی اس کے بعد. یعنی دیکھیے بات اسی طرح چل رہی ہے.
زنا کی تہمت لگانے والے، تہمت کے ذیل میں یا پس منظر میں اس واقعے کی طرف اشارات کر دیے گئے جو سیدہ عائشہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا، اور لوگوں کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی فاحشہ کی اشاعت کریں یا سوسائٹی میں ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کریں، یا اپنی مسلمان عورتوں کے بارے میں جو بھولی بالی ہیں، پاک تینت ہیں، ایسے الزامات لگائیں۔ تو الزامات لگانا، سوسائٹی میں افواہیں پھیلانا، لوگوں کے کردار پر حملہ کرنا، اب یہ دیکھیے یہاں پہ کوئی چیز خصوصی نہیں ہے، یہ سب کی سب عمومی چیزیں ہیں، یعنی زنا کا ارتکاب کوارے کریں، شادی شدہ کریں، زنا کی تہمت میں لگاؤں، آپ لگائیں، زید لگائے، کوئی لگائے، یہ سب چیزیں قانون کے طور پر زیر بحث آ رہی ہیں، سب کچھ عوام کے لیے۔ یہ سارا سلسلہ بیان جو ہے یہ ایک بشارت پر جا کر ختم ہوا ہے، یعنی مسئلہ پیدا ہو گیا نا، یہ مسئلہ جس کے مختلف پہلوؤں کو سورہ واضح کرتی آ رہی ہے، وہ بشارت کیا ہے، ذرا اس کو سنیے، جس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ کی کتاب ایک تدریج کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر اترتے ہیں تو بات کو اٹھاتی ہے اور وہ لے جاتی ہے۔ تہمتیں لگائی گئی ہیں، ان عورتوں پر لگائی گئی ہیں جو معصوم ہیں، بھولی بالی عورتیں ہیں، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں، یہ ختم کرتے ہیں سلسلہ، کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ یہ دنیا کی زندگی میں تو یہ سب ملے جلے ہیں، یہاں پر کردار اور اخلاق کی خباثت اور انسان کا پاکیزہ اور طیب رویہ، اس کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خبیث ترین عورت کسی بڑے ہی پاکیزہ نفس انسان کے نکاح میں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے برخلاف اور برعکس ہو۔ تو بشارت کیا ہے کہ ایک وہ دن آنے والا ہے، ساری تنبیہات ہو گئیں، سارا حکم بیان کر دیا گیا، اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، یعنی وہ دن آنے والا ہے، اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی۔ اور یہاں خبیث کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یعنی جو بدکاری، فحاشی اور اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی بنا لیتی ہیں، موضوع ہی وہی ہے سارا کا سارا۔ یعنی اب یہ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہے۔ تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا، بدکاری کا ارتکاب کرنا، مرد کرے، عورت کرے، الزانیۃ والزانی، یعنی وہ بات بھی وہاں سے شروع کی گئی۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی اس میں تسلی کیا دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ کسی جرم کا ارتکاب ہوگا سزا دے دیں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے سامنے آئے، ہو سکتا نہ آئے، لیکن ہم جو جنت بنانے والے ہیں اس میں یہ ترتیب الٹ دیں گے، یعنی اس میں یہ ہوگا۔ اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی سب تہمتوں سے بری ہو کر خدا کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ بشارت دی۔ یہ بشارت دینے کے فوراً بعد کہا کہ یہ پاکیزگی جو وہاں حاصل ہونی ہے، اس کے لیے جانتے ہو یہاں کیا ضروری ہے؟ اب وہ احکام شروع ہو گئے۔ اچھا، یعنی اس طرح یہ سورہ میں تمہید اٹھائی گئی ہے، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایمان والو اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ یہاں سے بات شروع کی، یعنی میں نے اس لیے بتایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ عام احکام دیتے ہیں، مجھے دیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے کس پس منظر سے اس کو اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک پہلے وہ جنت کی تصویر سامنے رکھی ہے، پس منظر میں وہ جرائم ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے کہ بدکاری کسی حال میں بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ بتانے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بدکاری ہے اس کی طرف جانے کے راستے بند کرنے ہیں، یعنی وہاں کیا مقصود تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیٹیوں کو اور عام مسلمان خواتین کو اذیتوں سے بچایا جائے، منافقین کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ کیا جائے، یعنی وہ مقصد ہی بالکل دوسرا تھا۔ یہاں مقصد کیا ہے؟ سوسائٹی میں پاکیزگی پیدا کی جائے، زنا اور بدکاری کے عوامل کو ختم کیا جائے، عفت اور حیا کے لیے کچھ ہدایات دی جائیں، گھروں کو محفوظ کیا جائے، یعنی یہاں بالکل دوسرا پس منظر ہے سورہ نور میں۔ اور آپ یہ دیکھیے
کہ اس میں سب سے پہلے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ بات یہاں سے شروع کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو۔ ایمان والو، ایمان والو یعنی عام مسلمانوں کو اب ہدایت کی جا رہی ہے۔ وہاں کیا تھا؟ یا نساء نبی، نبی کی بیویوں، یعنی وہاں پر ایک خاص جگہ سے خطاب کیا جا رہا تھا۔ جی یہاں ایمان والوں، اور آپ دیکھیں گے یہاں ایمان والوں ہی نہیں ہے، آگے جا کر مسلمان عورتوں سے کہہ دو، مسلمان مردوں سے کہہ دو۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی۔ تو ان کو میں نے عنوان دیا ہے اپنی کتاب میزان میں، مرد و زن کے اختلاط کے آداب، بدکاری نہ پھیلے، فحاشی کی اشاعت نہ ہو، تعلقات میں وہ خرابیاں نہ آئیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے مردوں اور عورتوں کو ملتے وقت، گھروں میں آتے جاتے وقت، دفتروں میں جاتے آتے وقت، مردانہ نشستگاہوں میں آتے جاتے وقت جو ملنے ملانے کے معاملات ہیں، کھانے پہ کسی کو آپ کو مدعو کرنا ہے، کسی نے آپ کے گھر میں آنا ہے یا باہر کہیں ملنا ہے، عورتیں مرد اگر ملیں گے تو ان کو کن آداب، کن ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا، آپ یاد کریں کہ پردہ، یہ حجاب، یہ تو قرآن کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تعبیر تو کسی جگہ کسی حدیث میں بھی نہیں اختیار کی گئی، یہ ہمارے ہاں ایک کلچرل چیز آہستہ آہستہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو دین بنا دیا۔ دین اور کلچر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کلچرل چیزیں بہت سی ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر رہا ہے، اشرافیہ کی عورتوں کے لیے اور آداب ہیں، کام کرنے والی عورتوں کے لیے اور آداب ہیں۔ آپ اس سوسائٹی میں جائیں، لونڈیوں کے لیے بالکل اور آداب ہیں، مدینے میں دیکھ لیں جا کے، یعنی وہی گریبان جس کو یہاں کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈالو، وہی گریبان ہے کہ جس پر کپڑا ڈالتی ہے لونڈی، اور اس کو روکا جا رہا ہے کہ کیوں کر رہی ہو ایسا۔ تو ہر سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں روایت، کلچر، عرف کے طور پر چل رہی ہوتی ہیں۔ بہت سی عورتیں تھیں وہاں پہ عرب میں، یعنی دوپٹہ لیا ہے، سر پر بھی دوپٹہ ہے۔ اچھا کوئی چیز اٹھانی ہے، آپ پڑھیے ان کی تاریخ، میں تو اس کو زیر بحث نہیں لایا، آپ پڑھیے، وہ دوپٹہ ہے وہی اٹھایا، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھ لیا اور دوپٹہ یا کمر کے ساتھ باندھ لیا، نطاق کہتے تھے اس کو۔ گھر سے باہر نکلے ہیں، جلباب، بڑی چادر لے لی۔ اچھا بہت سی اشرافیہ کی خواتین نقاب اوڑھ لی۔ یہ سب کچھ سوسائٹی میں چل رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں غلامی کا کیا حکم ہے۔ بھائی غلامی اسلام نے پیدا کی تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اسلام کو تو میراث میں ملی۔ تو یہاں سوال یہ کرنا چاہیے کہ اسلام نے غلامی سے نمٹنے کا کیا طریقہ اختیار کیا، یعنی اسلام نے کوئی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو غلام بناؤ۔ اسی طرح عورتیں کیا پہنیں، عورتیں کیا کریں، کوئی عورت بڑی چادر لے، کوئی چھوٹی لے، کوئی دوپٹہ لے کے چلی جائے، کوئی چرواہی ہے تو وہ کس طرح، یہ موضوع اسلام کا نہیں تھا، یہ کلچر کی روایات چلی آ رہی تھی، آج بھی چلی آ رہی ہیں۔ آپ کے دیہات کی اور ہیں، شہروں کی اور ہیں، ہر علاقے کی اور ہوتی ہیں۔ جب اللہ نے اس میں احکام دیے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ احزاب میں وہ کیا چیز تھی جس کو سامنے رکھ کے دیے، اب یہاں اللہ عام لوگوں کو احکام دے رہا ہے۔ تو اب ایک ایک کو اس پس منظر میں سنیے، یعنی تمہید کہاں سے اٹھائی ہے؟ بدکاری سے، زنا کی تہمتوں سے، فاحشہ کی اشاعت سے، کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس کے برخلاف کیا ہوگا؟ جب آپ کسی منفی بات کا ذکر کرتے ہیں تو انسان فطری طور پر اس کے مثبت عوامل کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عفت، حیا، باہمی فاصلے، یہ اب زیر بحث آئے ہیں۔ اچھا اب ایک ضمنی سا سوال اسی موقع پہ، جب ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہدایت دی جاتی ہے وہ قانون اور شریعت ہوتی ہے۔ ایٹیکیٹس کہہ کے ایک لگتا ہے کہ ایک چیز کا زور ذرا کم کر دیا، مطلب اچھی بات ہے کر لیں، ذرا ہم عام طور پہ کہتے ہیں بھائی اس نے تو ادب ہی کی خلاف ورزی کی نا، وہ قانون کی خلاف ورزی۔ ایٹیکیٹس کہاں سے یہ برآمد کیا آپ نے؟ نہیں دیکھیے، ایٹیکیٹس تو نوعیت ہے، یعنی مثال کے طور پر عبادت ہے، تو عبادت ایک صنف کا نام ہے۔ جی، اللہ کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، وہ نفل بھی ہوتی ہے، وہ فرض بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آداب ہیں، آداب لازم بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اختیار کرنا ہے، وہ مستحب بھی ہوتے ہیں۔ تو آداب ایک صنف ہے، ٹھیک ٹھیک، بڑا یعنی اہم کیا نقطہ۔ ایٹیکیٹس ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، ایک ہے کہ بھئی گھروں میں جانے وانے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں ہمارے موجودہ معاشرے میں، ایک یہ ہے کہ فلاں کلب ہے
اس میں جانے کے لیے یہ آداب ہے. جوتے وہاں تو آپ کو داخل نہیں ہونے دے گا کوئی آدمی, اچھا وہاں فرض ہو جائیں گے. بالکل تو آداب کا لفظ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے. جی آداب کا لفظ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ در حقیقت یعنی ملنے جلنے کے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. ان میں کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے وہ بات کی بحث ہے. ٹھیک. تو بات کہاں سے شروع ہوئی اب دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا الی اہلہا. گھروں میں جاؤ, یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور جیسے گلی میں جا رہے ہوتے ہیں ایسے گھر میں داخل ہو گئے. یہ استئذان ہے, یعنی اجازت لینے کے کیا آداب ہیں, یہاں سے بات شروع کی ہے. تو گھروں میں جب بھی جاؤ تو تعارف پیدا کرو پہلے. اچھا, گھر والوں کو سلام کرو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے. یہ دیکھ رہے ہیں قرآن نے کیا کیا, یعنی یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. معلوم ہو گیا کہ یہاں استحباب زیر بحث ہے, یعنی لازم نہیں ہے. یہ لازم نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اسے ہدایت کر دی ہے. اس پہلو سے لازم ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو کیسے نظر انداز کرے. اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت کی نوعیت کیا ہے, وہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے. اس پر دیکھیے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسروں کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے. اس طرح کے موقعوں پر ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے, جس کا شائستہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا جائے. یعنی یہ طریقہ تھا. یہ گھنٹیاں تو نہیں تھیں نا اس وقت, دروازے کے کواڑ بھی نہیں تھے کہ آپ بجا لیں. عام طور پر تو دروازے اس طرح لگے ہوئے ہی نہیں تھے دیہاتی معاشرے میں. تو سلام کریں آپ آواز ہی دیں گے نا. تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا. اس سے گھر والے معلوم کر لیں گے کہ آنے والا کون ہے, کیا چاہتا ہے اور اس کا گھر میں داخل ہونا مناسب ہے یا نہیں. جب آپ تعارف کرائیں گے کہ میں فلاں ہوں, اس مقصد کے لیے آیا ہوں, اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو, ورنہ واپس ہو جائیں. یعنی جو ادب سکھایا گیا وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آگے سے آپ سے کہا جائے کہ اس وقت ملنے کا ارادہ نہیں ہے, خاموش ہو جائیں بس. آپ سلام کریں گے واپس ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیے حدیث کا کیا تعلق ہوتا ہے قرآن سے. قرآن مجید نے کیا کہا کہ تم تعارف پیدا کرو اور سلام کرو گھر والوں کو جب بھی جاؤ. یہ طریقہ ہے وہاں جانے کا. آگے یہ کہا تھا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. اچھا, یعنی جب تک گھر والے باقاعدہ طریقے سے اجازت نہ دے دیں اس وقت تک تم گھر میں داخل نہ ہو. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے, استئذان سے. گھر میں جانے سے روکا نہیں جا رہا, ملنے ملانے سے روکا نہیں جا رہا. گھروں میں جب تم جاؤ گے داخل ہوگے تو تمہیں پہلے سلام کرنا چاہیے, تعارف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں فرمایا کہ اجازت کے لیے 3 مرتبہ پکارو, اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. اس کی پھر بہت دل نواز روایتیں ہیں بعض. یعنی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے کے لیے گئے, آپ نے سلام کیا, جواب نہیں آیا. دوسری بار کیا, جواب نہیں آیا. تیسری بار کیا, جواب نہیں آیا. آپ لوٹنے کے قریب تھے تو صحابی دوڑتے ہوئے اندر سے آئے اور آ کر لپٹ گئے. تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں آپ کیا جانتے ہیں, آپ سلام کر رہے تھے, سلام ظاہر دعا ہے, تو میں کہتا تھا اور کریں اور کریں. تو اس طرح کے معاملات آگے پیش. اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے, اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے. مقصد ہی فوت ہو جائے گا. اب آپ ادھر ادھر سے جھانک رہے ہیں, اندر دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے دروازے نہیں تھے نہ یہ گھر تھے اس طرح کے. تو یہ ایک دیہاتی زندگی کا آپ تصور ذہن میں لائیں تو یہ پہلی ہدایت ہے. یعنی جو بات کہی گئی وہ یہ ہے.
اچھا اب آگے چلیے. اس میں ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ وہ درمیان میں توجہ دلاتا ہے، بہتری بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت بتاتا ہے. ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن وہ وضاحت میں نے اپنی تفسیر میں کر دی. یہ میری اپنی تفسیر ہے البیان، جس سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے. اچھا اب دیکھیے، اب چونکہ لفظ استعمال کیا نا، الگ الگ الفاظ ابھی وجود میں نہیں آئے. یعنی آج آپ الگ الفاظ بہت سے ایجاد کر چکے ہیں. یہ سرائے ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ ریستوران ہے، یہ دفتر ہے. تو وہاں تو بیت کا لفظ ہے، عربی زبان تو ایک سادہ دیہاتی زندگی میں ہے. تو قرآن مجید نے یہاں کمال یہ کیا کہ ایک صفت کا اضافہ کر کے اب حکم کو آگے بڑھایا. وہ آگے کیا ہے؟ لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں. یعنی عمارتیں دو طرح کی ہوں گی نا، ایک وہ جس میں مرد عورتیں رہتے ہیں جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ جگہیں ہیں کہ جن جگہوں میں لوگ رہتے نہیں ہیں لیکن فیہا متاع لکم، ان میں بھی کچھ کام کے لیے جانا ہوتا ہے، ان میں بھی کچھ ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں. وہ کیا جگہیں ہو سکتی ہیں؟ اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں اس کے لیے بیوتن غیر مسکونہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، دفاتر، مردانہ نشست گاہیں وغیرہ. ان میں اگر کسی منفعت اور ضرورت کا تقاضا ہو تو آدمی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے. یعنی جو آپ کے رہنے کے گھر ہیں وہاں پر یہ کہا گیا کہ اجازت لے کے جاؤ. ایسے وضاحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتا ہے. یعنی وہ لفظ ایک بولا اور اس سے کائنات کے تمام غیر بیوت کو اس میں شامل کر دیا. اس میں یہ سب چیزیں، اجازت لینے کی جو پابندی اوپر عائد کی گئی ہے وہ ان جگہوں سے متعلق نہیں ہے. تو قرآن مجید نے یہاں کیا کیا کہ جو آپ کے ہاں رہنے سہنے کی جگہ ہوتی ہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ کہ جہاں آپ بستے ہیں، جو آپ کا گھر ہے، اور ایک وہ جگہیں جن جگہوں پر آپ کسی مقصد سے جاتے ہیں، وہاں منفعت ہوتی ہے. یعنی وہ دفتر ہے تو اس مقصد سے جائیں گے، ہوٹل ہے تو اس مقصد سے جائیں گے. کوئی مردانہ نشست گاہ جیسے ہمارے ہاں ہمارے بعض علاقوں میں حجرے ہوتے ہیں، وہاں مردی ہوتے ہیں، یا عورتیں بھی اگر ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جس میں گھر کا ماحول ہو اور اس چار دیواری کی حفاظت مقصود ہو. تو یہ چیز وہاں پیش نظر نہیں ہوتی. تو دو حصوں میں قرآن نے تقسیم کیا. ایک وہ ہے کہ رہنے کے گھر ہیں، اور دوسرے بیوتن غیر مسکونہ، جو رہنے کے گھر نہیں ہیں. ایک میں اجازت لے کے جاؤ گے، تعارف کراؤ گے، سلام کرو گے. اگر گھر والے اجازت دیں گے تو اندر داخل ہوگے. گھر سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت ملنے کا ارادہ نہیں ہے تو بغیر دل میں کوئی تنگی محسوس کیے چلے جاؤ گے. ہوا ازکا لکم، یہی بہتر راستہ ہے، یہی پاکیزگی کا طریقہ ہے. تو یہاں سے بات شروع کی گئی. یہاں صرف ایک لفظ، یہاں پہ آپ نے اسکا کا لفظ کہا. آپ نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سارے احکام کو تزکیے سے جوڑے. یہاں قرآن مجید خود اپنے احکام کو دین کا جو پورا نصب العین ہے جو آپ بتا رہے تھے اس سے جوڑتا چلا جا رہا ہے. میرے علم میں تو کوئی ایک جگہ نہیں ہے. قرآن مجید بالکل ایک، جسے کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں بدقسمتی ہوئی ہے، ہم چونکہ روایتوں کے عادی ہیں تو ہم بکھری ہوئی چیزوں کو دین سمجھتے ہیں. وہاں تو پہلے بنیاد واضح کی گئی ہے کہ ہدف کیا ہے، جنت جانے کے لیے کرنا کیا ہے، تزکیہ، پاکیزگی. پاکیزگی کن کن دائروں میں ہوگی، اور حکم دیا جا رہا ہے یا ہدایت کی جا رہی ہے یا کسی چیز کا پابند کیا جا رہا ہے، کسی چیز کو حرام کیا جا رہا ہے، تو وہ اس اصل مقصد سے کس طرح جڑتی ہے. یہ سب چیزیں قرآن بتاتا ہے. تو یہاں دیکھیے وہ لفظ آ گیا ہوا ازکا لکم. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. پاکیزگی سکھائی جا رہی ہے تمہیں. گھروں کے اندر جاتے وقت یا اور جگہوں پہ جاتے وقت کیا خیال رکھو گے. آگے فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ایک ایک لفظ دیکھیں کس خوبی سے ادا ہوتا ہے. ارشاد ہوا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. یہ عام انسانوں کے احکام ہیں، انہوں نے جانا ہے. اس میں تنبیہ کر دی گئی کہ ظاہر میں پابندی کرو گے، حقیقت میں تاک جھانک کے ارادے سے جاؤ گے تو خدا سے نہیں چھپا سکتے. اللہ، اچھا. یعنی اصل میں تمہیں پاکیزگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. پاکیزگی ظاہر کی پاکیزگی نہیں ہے، یہ تمہارے باطن سے اٹھنی چاہیے. تو اس پر نگرانی کرو، اس لیے کہ کون دے رہا ہے یہ حکم، کون ہدایت کر رہا ہے، سب جانتا ہے. وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو معلوم ہے. یہ کیا تو یہ پہلی بات مکمل ہو گئی. یہ استیزان تھا، یعنی اجازت مانگنے کا طریقہ. گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے، اجازت مانگنے کے لیے کیا چیز.
تو اب یہ واضح ہو گیا کہ میں اس کے لیے آداب کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں. بالکل واضح. یعنی یہ ایٹیکیٹس ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں. اب آگے چلیے، یعنی یہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب کیا کہا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. یعنی اب دونوں جگہ پہ عورتیں ہو سکتی ہیں. گھروں میں آپ کسی دوست کے کسی عزیز کے گھر گئے ہیں، اور ان جگہوں پر جن کا ہم نے ذکر کیا، بیوت مسکونہ اور بیوت غیر مسکونہ، دفاتر بھی اور گھر بھی، دونوں، ہر جگہ کہیں بھی عورتیں ہو سکتی ہیں. جی. یعنی آپ مثال کے طور پر آپ ہمارے ڈیرے پر آئیں. میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو ایک دیہاتی پس منظر کا آدمی ہوں. میری ننہال ددھیال میں جگہ جانور باندھے جاتے تھے، وہاں جیسے عورتیں، مرد جاتے تھے کام کرنے کے لیے، عورتیں بھی جاتی تھیں. جی. تو جانا پڑ جاتا تھا. وہ کھلے دروازوں کی جگہ ہوتی تھی، وہاں عام طور پر بھینسیں گائے باندھی ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیرے سے بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی جتنی جگہیں دیہات میں ہوں گی، اب ظاہرہ موجودہ تمدن میں بھی ہوں گی، دونوں جگہ. یہیں ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں. استاذ امام امین حسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ گھر کے آداب بتائے جا رہے ہیں. جی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف گھر کے نہیں، اس میں بیوت مسکونہ بھی ہیں اور بیوت غیر مسکونہ، تو لازمی باہر ہوں گے، تو لازماً باہر بھی ہوں گے. دونوں جگہ جہاں عورتیں ہوں گی تو وہاں پہلی ہدایت کیا فرمائی؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. یعنی پہلی بات جس کو غض بصر آپ کہتے ہیں. بھائی غض بصر اگر خاتون کو برقع پہنا دیا ہے تو ضرورت ہی کہاں رہ گئی؟ بہت اہم نقطہ. بند کر دیا ہے تو ضرورت ہی کہاں رہ گئی؟ اندر آپ جا ہی نہیں سکتے تو ضرورت کہاں رہ گئی؟ تو اصل میں عام زندگی پر اس طرح کی کوئی قدغن لگانا پیش نظر ہی نہیں ہے اس پروردگار کی. تو پہلی بات کہاں سے کہی؟ ان مردوں سے کہو جو ایمان لے آئے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، کہ اپنی آنکھوں پر پیرا بٹھائیں. یعنی لازماً دیکھیں گے اور پھر پیرا بٹھائیں. سامنے ہوں گی، دیکھیں گے تبھی ہوگا نا، ملنا ہوگا، بات کرنی ہوگی. یعنی آپ دفتر میں گئے ہیں، وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہے، گھر میں ہے وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہے، کہیں باہر ہیں تو وہاں کوئی چرواہی ہے جو بھیڑ بکریاں چرا رہی ہے، کوئی خاتون اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اس پوری زندگی کو سامنے رکھیں اور پھر رکھ کر دیکھیں کہ اس میں پہلی ہدایت کیا؟ یہی تو ہونی چاہیے تھی. یعنی گھر ہے تو اجازت لے کے جاؤ، اور نگاہ پڑنے کا مرحلہ آ گیا ہے تو غض بصر سے کام لو. اب غض بصر کیا ہے؟ یعنی یہ جو نگاہیں ہیں، نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے. غض بصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نگاہیں پاؤں میں ہونی چاہیے اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں، ٹھوکر کھا کے گریں گے. نہیں، غض بصر اصل میں آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر پابندی. اچھا. تو اس کو بیان کیا میں نے، اور یہ دوسرے اہل علم بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں. حد یہ ہے کہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی جو ہر وقت برقعی پہنانے پر اصرار کر رہے ہیں، وہ بھی غض بصر کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ غض بصر عربیت کی روح سے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں ہو نہیں سکتا. تو کیا مقصود ہے؟ یہ دیکھیے، پھر نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں. یہ بری نگاہ ہے، بد نگاہی سے آپ بچائیں گے اپنے آپ کو تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے. یہ عربیت کی روح سے اس کا مطلب یہی ہے. اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے، یعنی آدمی کی نگاہ یہ نگاہ نہیں ہے جو ضرورت کے وقت اٹھتی ہے، دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتی. کوئی خاتون لیکچرر ہے، وہ آپ کو پڑھا رہی ہے، آپ کسی ہسپتال میں کام کر رہے ہیں، وہاں کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے سب چیزیں مزید زیر بحث آ جائیں گی. تو اس موقع پر آپ کی نگاہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ گھورنے والی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک سادہ نگاہ ہونی چاہیے جیسی ہماری اپنی ماؤں بہنوں پر بھی اٹھتی ہے. تو یہ نگاہ ہے جس کی تلقین کی گئی. اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے، یعنی اگر نگاہیں اس طرح آپ کے باطن کی پاکیزگی کی پابند نہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی زنا ہے.
اچھا یہ ہے آنکھوں کی زنا جو کہا اسی کو بیان کیا گیا ہے. اس سے ابتدا ہو جائے تو شرمگاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے. یعنی پہلے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. چنانچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے. یہ نگاہ ہے. آپ بد نگاہ ہو گئے ہیں تو پھر نگاہ پھیر لیجئے. آپ کا باطن اس ظاہری نگاہ کی کیفیت پر پابندی نہیں لگا سکا تو پھر نہ دیکھیے. تو حضور نے بڑی اعلیٰ بات کہی ہے. اگر آپ غور کریں ایسے روایتوں کو سمجھتے ہیں. یعنی قرآن ایک فریم طے کرتا ہے، ایک آپ کو کانسیپٹ دیتا ہے، اس کے اپلائیڈ معاملات میں وضاحت کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی. یہاں بھی ہم سب یہ دیکھیں کہ جب یہ کہا آپ نے فرمایا اس نقطہ نظر کی تردید کی کہ یوں نہیں ہے کہ نظریں جھکا کے آپ چلتے رہیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں. جو ہدایت قرآن نے دی ہے وہ تزکیے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ نظر تاڑنے والی نہ ہو. لیکن اگر اس سے ہم یہ حکم برآمد کریں کہ حکم ہی نیچے دیکھے چلنے کا دیا تو اس میں تو تزکیے کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. یعنی وہ اصل بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے ایک مزے کا خیز صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید کو اس کی عربیت کا لحاظ کر کے، یعنی جملہ کیا ہے، لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے، اگر وہی بات کہنی ہوتی کہ تم نگاہیں ہی اپنی زمین پر گاڑ لو تو الفاظ ہی بالکل مختلف ہوتے. یعنی نگاہوں میں ایک پستی پیدا کرو، وہ حیا کی پستی ہے. لیکن اگر وہ حیا کی پستی نہیں پیدا ہوئی اور آنکھیں گاڑ دی ہیں، جیسے کہ وہ مشہور واقعے میں یا حضور نے موئی پھیر دیا ایک آدمی کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ نگاہ ہے جس سے روکا گیا ہے. جب وہ نگاہ آپ نے پڑتی دیکھی تو پھر آپ نے کہا کہ پھیر لو اس بات کو. تو یہ پہلی بات فرمائی. اچھا، اب اس کے بعد دوسری بات کیا کہی؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ذہن میں رہے یہ مسلمان مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ابھی. اچھا، اگر یہ آگے عورتوں کو الگ خطاب نہ کیا جاتا تو خطاب دونوں کے لیے ہو جاتا. عربی زبان کا یہ اسلوب یاد رکھیے کہ جو اسالیب دونوں کے لیے ہوں گے یا عام ہوں گے وہ عام رہیں گے، الا یہ کہ کوئی تخصیص آ جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا. تو مردوں کو خطاب کر کے پہلی بات یہ فرمائی کہ نگاہ میں یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا، اب دوسری کیا فرمائی ہے؟ اور یہ سب سے اہم حکم ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اچھا، دلچسپ بات دیکھیے وہی کہ قرآن مجید کیسے کرتا ہے. اوپر آپ نے دیکھا کہ گھروں کے باہر سے سلام کرو، یہ ازکیٰ لکم، یہاں پھر آ گیا ذالک ازکیٰ لکم. وہاں بھی یہی تھا ذالک ازکیٰ لکم، تزکیہ پیوریفیکیشن سے. وہ یعنی اصل حکم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وہاں کیا تھا؟ اذیت، تکلیف، بہتان ترازی، اس کے نتیجے میں اللہ کو اذیت ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کو اذیت ہو رہی ہے. وہاں ساری چیز احزاب میں یہ تھی. یہاں کیا ہے؟ ازکیٰ لہم، ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو اب آگے کیا فرمایا؟ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ مردوں کو ہدایت فرمائی. اس کے بعد اب دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ بالکل یہی الفاظ دہرا دیے اچھا، عورتوں کو خطاب کر کے. اچھا، یعنی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جس طرح مردوں کو کہی جا رہی ہے ویسے ہی عورتوں کو کہی جا رہی ہے. تو آپ نے اس کو پردے کا عنوان دینا تو کہیں مردوں کے لیے پردہ لازم کیا اللہ تعالیٰ. یعنی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. کوئی نہیں، آداب بتائے جا رہے ہیں. یعنی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا کہی؟ غض بصر سے کام لو، اپنی نگاہوں پر پیرا بٹھاؤ. دوسری کیا کہی؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اب میں اس کی وضاحت کروں گا آگے کیونکہ وہ بہت اہم بات ہے، لیکن آگے سن لیجئے پہلے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو گویا دو باتیں کہیں، غض بصر، حفظ فروج. غض بصر نگاہوں میں پستی پیدا کرنا، نگاہوں کو بچا کر رکھنا، یعنی بد نگاہی سے بچ کے رہنا ٹھیک ایک، اور دوسرے کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا. اب شرمگاہوں سے حفاظت کرنے کی یہ کیا تعبیر ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے، غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھنا نہیں کہا، حفاظت کرنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ چند پتے جو ہیں اس کے اوپر رکھ لیں.
نہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ایک بہت ہی جامع تعبیر ہے اصل میں اس سارے کلچر کی جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے فوراً بعد. اگر آپ اس کو اس کی روح میں سمجھ لیں، چونکہ احکام پیدا کہاں سے ہوئے ہیں، یہ آداب کیوں سکھانے ضروری ہو گئے ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کی طرف میلانات کا خاتمہ کیا جائے. تو اب شرمگاہ آ گئی. جی. یعنی شرمگاہیں کیا ہیں؟ اندیشے کی سب جگہیں. لفظ بھی وہ استعمال کیا ہے کہ جو اصل میں بہت تعمیم رکھتا ہے اپنے اندر. اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کرو. مقصود ظاہر ہے وہی ہے کہ جن میں جنسی خواہش یا جنسی میلان یا جنسی کشش ہو سکتی ہے، تو ان کی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا لفظ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ محض ڈھانپنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو باطن کا میلان پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو، اور ہر وہ جسم کا حصہ جو اس جانب لے جانے کا باعث بن رہا ہے اسے ڈھانپ لو. تو اب گویا کیا ہوا، آپ کو بتایا گیا کہ اصل مقصود کیا ہے اور اس کا اطلاق آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ انسان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے ہر کلچر میں اس کی نوعیت بالکل الگ ہو جائے گی، لیکن لباس کے جتنے آداب پر آپ گفتگو کرتے ہیں اصل میں وہ حفظ فروج کی اس سادہ تعبیر کے اندر چھپے ہوئے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی اصل میں لباس کا ایک پہلو تو وہ ہے نا کہ وہ آپ کے لیے زینت کا باعث بنتا ہے. یعنی آپ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ اچھے لگیں. یہ پہلو تو ظاہر ہے کہ یہاں موضوع نہیں ہے، لیکن لباس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ باطن میں کیا ہے، زنا کا، بدکاری کا میلان نہ پیدا ہو. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ میلان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نگاہ ہے، پھر وہ ظاہر ہے کہ دل کی کیفیات کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر انسان کے جذبات میں ایک خاص طرح کا ہیجان پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ آپ کے اعمال سے چیزیں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ان اعضاء کو نمایاں کیا جائے جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے باعث کشش ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ سب کچھ. جب یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ حفظ فروج کا یا حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں اس بات کا کہ کس کس جگہ سے در اندازی ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ روکیں. تو لباس کے جتنے پہلو ہیں، یہ جو آپ عام طور پر پڑھتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں جو وہ سطر کی چیزیں ہیں، فلاں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ پھر ہمارے فقہا نے اس چیز کو سامنے رکھ کر آگے متعین کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا طریقہ بالکل مختلف ہے. یعنی اس میں اصل بات بتائی گئی، اس کا اصلی ہدف بتایا گیا، اور اس کے بعد آپ پر چھوڑ دیا گیا کہ اب اپنے لباس میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں اب آپ نے ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دھجی اپنے اوپر ڈال لی ہے تو چلیے شرمگاہ چھپ گئی، نہیں، حفاظت کرنی ہے اس کی. کس سے؟ نگاہوں سے، میلان سے، کشش سے. تو اب اس کو پھیلاتے چلے جائیے. سمجھ گیا بالکل. یعنی اور ذہن میں رکھیے یہ بات کہ چونکہ بات مردوں کو بھی کہی گئی ہے اور عورتوں کو بھی کہی گئی ہے، تو مردوں کے لیے تو شرمگاہیں ہم جانتے ہیں، عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے. تو اس وجہ سے جس جگہ سے اندیشہ ہو سکتا ہے، ایک ہے وہ خاص مقام، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے وہ اعضاء، آپ کے جسم کے وہ حصے، آپ کا وہ لباس پہننے کا طریقہ جو اصل میں ادھر لے جانے کا باعث بنتا ہے. تو جس طرح سد ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ پابندی بہت دور جا کے لگاتے ہیں. شراب نے نشہ پیدا کرنا ہے تو ایک قطرے سے بھی اجتناب کریں، ورنہ آپ کریں گے نہیں. تو یہاں لباس کے بارے میں کیا ہدایت سامنے آئی؟ لباس یعنی پہنتے وقت، سلاتے وقت وہ ڈھیلا ہونا چاہیے یا چست ہونا چاہیے، اس میں آپ کے اعضاء نمایاں ہونے چاہیے یا وہ ان کو چھپانے والا ہونا چاہیے.